الرحمن الرحیم ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل جو بات ہم نے کی تھی کہ سب سے پہلے کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جو قرآن حکیم نے انبیاء کے آنے کا مقصد ہمارے سامنے رکھا وہ دو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ کیسے دونوں ایک دوسرے سے بظاہر ٹکراتے لیکن حقیقت میں ایک ہی بات ہے۔ پہلی بات جو کی تھی میں نے سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ پتہ نہیں تھا۔ بنیادی بات یہ ہوگی۔ اب انہوں نے اگلا جو فنکشنز ہے، مقصد اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فنکشن۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے سے یہ نہ کہے مجھے لا علم تھا۔ اب وہ علم کیا کیا رسولوں نے دیا، اب وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر کہا اللہ کا تعارف کرایا، آخرت کا تعارف کرایا، فرشتوں کا تعارف کرایا، دنیا کی حقیقت بتائی، یہ سارے کام بتائے۔ لیکن مقصد کیا تھا کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب بات وہیں آ جائے گی۔ مثلاً آپ کو اگر کسی جماعت اسلامی نے والے نے یہ بتایا کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، رسولوں نے تو ٹھیک کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ میرا پتہ تھا یا نہیں، تو کہے نہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول آ کر یہ ساری چیزیں بتا دیں تاکہ جب اللہ قیامت کے دن پوچھے، آخرت کا پوچھے، اپنا پوچھے اور ساری چیزیں پوچھے تو وہ بتا دیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ تھی کہ رسول دنیا میں جو آئے ہیں تو دوسرا جو مقصد بیان ہوا کہ یہ مقصد تھا اس آخرت کے حوالے سے کہ یہ کام کریں دنیا میں تاکہ آخرت میں یہ مسئلہ حل ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے معجزات دے کر، کتابیں دے کر اور میزان دے کر تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے۔ اور یہ عدل خالی باتوں سے قائم نہیں ہوتا، تبلیغ سے قائم نہیں ہوتا، یہ قائم ہوتا ہے طاقت کے ذریعے۔ تو ہم نے لوہا اتارا ہے کہ جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ کرسی بھی بن گئی، میز بھی بن گیا، پنکھا بھی بن گیا، چیزیں اور بھی بن گئی، بڑے فائدے ہیں، کوئی توا پھونکنے بھی بن گئی، لیکن اصل ہم نے لوہا اس لیے اتارا ہے کہ جنگ کے لیے اتارا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے دودھ پیتے مجنو اور کوئی واقعتاً کون ہے جو اس کی خاطر میدان میں آنا چاہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون ہیں جنہوں نے مدد کی ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے۔ کام اللہ کا تھا، ذمہ داری اللہ نے لگائی، لیکن کس کس نے یہ کام کیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے نہ کسی نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم میں سے کسی نے رسول کو دیکھا، لیکن جو مشن وہ چھوڑ کر گئے اس کے لیے اپنا تن من دھن لگایا یا نہیں لگایا۔ اب اس مشن کی تفصیلات اور ہوں گی کہ اس کا معاشی نظام بھی صحیح کیا ہے کہ نہیں، اس کا سیاسی نظام بھی صحیح کیا ہے کہ نہیں، اس کا سماجی نظام بھی صحیح کیا ہے یا نہیں، وہ آگے تفصیلات ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا موٹا مقصد جو ہے وہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ وہ پھر کوئی گل جڑی بہت گہرائی پھر اپنی زبان پھر سمجھانی پڑے گی، اس لیے آدمی بیاہ کیوں کرنا، بیاہ کیوں کرنی ہے جی؟ تو کدے کوئی آخر می کڑی ٹوڑا پکائی دی تو نہیں کھاتے اور کیتا، گل یا بھی ٹھیک ہے، کپڑے دھوئی دے نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا قرآن یہ بھی آنا کہ سکون بھی ہونا ٹھیک ہے، مشکل ہے۔ اس واسطے کہ گل بنیادی مقصد ایک ہونا، باقی نکیاں نکیاں گلاں اس نے نال لوازمات ہونے۔ چلیے
بہرحال پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا. ایک تو بتا دیا گیا تھا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پہلے رسولوں میں فرق یہ تھا کہ وہ اپنی قوموں علاقوں کی طرف آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر آئے. مقصد وہی ہے جو سارے رسولوں کا مقصد ہے, وہی محمد الرسول اللہ بشیرا ونذیرا کافۃ للناس, یعنی کل نوع انسانی کو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں گے. اور پھر دوسری بات جو کہی ان کے معاملے میں خصوصی اور امتیازی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ جو سارے رسولوں کا مقصد تھا کہ انصاف قائم کر دیں, وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد قرار پایا کہ وہ بھی اس دین کو قائم کر دیں. لہٰذا ایک طرف قرآن حکیم, یہ میں نے بتایا تھا کہ باقیوں کو الہدا ملتی رہی ہے, ہدن انا انزلنا التوراۃ, ہم نے تورات نازل کی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے. لیکن قرآن الہدا آیا, یہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس میں کامل ہدایت آ گئی, ہدایت آ کر مکمل ہو گئی یہاں پر, یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت آ گئی. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری ذاتی زندگی کے لیے ہدایت تو اس میں ہے اور میری سیاسی زندگی کے لیے نہیں ہے, اجتماعی زندگی کے لیے نہیں ہے. ہر شعبہ ہے زندگی کے لیے ہدایت آ کر مکمل ہو گئی. تو ایک الہدا کا معاملہ تو وہی تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کو تو آپ ہر انسان تک پہنچا دیں. اور نمبر 2 جو دین ہے, دین حق ہے, نظام ہے, وہ قائم کر کے دکھا دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ, کل کے کل ادیان کے اوپر اس دین کا غلبہ قائم کر دیں. ولو کرہ المشرکون, خواہ مشرکوں کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ دوسری بات ہوئی تھی. تیسری بات کیا ہوئی تھی کہ انبیاء سارے کا مقصد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد, اس امت کا مقصد. امت کا مقصد بھی یہی قرار پایا تھا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ اسی لیے تمہیں اب درمیانی امت بنایا. اب کسی رسول نے نہیں آنا, اب تمہارے پاس یہ پیغام محفوظ ہے, اب کل نوع انسانی تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے اور شہادت علی الناس قائم کر دو گے. لوگوں پر اب تم یہ حجت قائم کر دو گے, لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دو گے کہ ہم نے اپنے کردار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی یہ پیغام پہنچا دیا. اور اس کی ایک بات میں ایک اور بتا دوں آپ کو وضاحت کے ساتھ کہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, ہے نا. اچھا, اسی طرح یہ دعویٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عیسائی بھی اور یہودی بھی رکھتے تھے کہ ہم تورات پر اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں, اور بہرحال آج بھی رکھتے ہیں. جیسی تیسی بھی تورات ہے, تحریف شدہ ہے, کوئی تبدیلیاں بھی ہو گئی ہیں, انجیل کے اندر بھی ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنے سینوں سے لگائی ہوئی ہے, اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں, ہم انجیل کے ماننے والے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیں, لستم علی شیء, تمہاری اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر, تورات کے اوپر, انجیل پر, کوئی حقیقت نہیں اس کی. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل, یہاں تک تورات اور انجیل قائم کر کے نہ دکھا دو. کہاں ہے تمہاری پارلیمنٹ میں تورات, کہاں ہے تمہاری منڈیوں میں تورات, کہاں ہے تمہارے بازاروں میں تورات, تمہارے معاشرے میں کہاں ہے تورات. جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں. تمہارا کردار بتا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. تورات کے مطابق تمہارا کردار نہیں ہے, نہ انفرادی ہے نہ اجتماعی ہے. تو آج اگر ہمیں بھی کوئی یہی کہے کہ آج ہمیں نہ کہو, ذرا اس کی جگہ خود اپنا نام رکھ لو کہ کل یا اہل القرآن, اے اہل قرآن, لستم علی شیء, تمہارے ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حتیٰ تقیموا القرآن, یہاں تک کہ قرآن قائم کر کے نہ دکھا دو. تو اب یہ اس امت کی ذمہ داری تھی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں. یہ ہماری تفصیلاً کل گفتگو ہو گئی تھی, اور پھر اس پر اگلی بات یہ آئی تھی کہ اگر ساری امت یہ کام نہ کر رہی ہو, امت یہ ساری پر فرض ہے کہ یہ ساری امت پر یہ فرض ہے, کسی خاص طبقے پر نہیں ہے, کسی خاص فرد پر نہیں ہے, یہ ساری امت پر یہ کام فرض ہے. لیکن پھر کہا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ امت یہ بھول جائے, نہ کرے,
تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو چاہیے کہ پھر تمہارے اندر ایک امت ایسی ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کیا کرے جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ اور میں نے کہا تھا خیر بہت ساری چیزوں کو کہا گیا ہے قرآن نے، لیکن جو سب سے بڑا خیر سب سے بڑا قرآن جس چیز کو خیر کہتا ہے الخیر، وہ قرآن حکیم ہے۔ خیر ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی جتنی چیزیں تم جمع کر رہے ہو جنہیں تم خیر سمجھتے ہو، مال کو خیر سمجھتے ہو، ہوا خیر، یہ ان سب سے بڑا خیر ہے، یہ کہا گیا۔ تو اس خیر کی طرف بلائے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں امت کا مقصد یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہاں جو ہے وہ ہم کہیں کہ یدعون الی الخیر، پیسے کی طرف بلاؤ، انہیں سارے ہی مالے کی طرف بلاؤ۔ وہاں خیر کا مطلب جو قرآن بتاتا ہے سب سے بڑا خیر، اور اس پر جو خیر پر جمع ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے تبدیلی پھر دنیا کے اندر آئے۔ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دو کام کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ امت میں سے ساری امت نہیں فلاح پائے گی۔ آج میں نے کہا تھا کہ دو باتیں اب ہم اپنے مختصر وقت میں رکھیں گے، ایک طاغوت والی بات، اور ایک یہ تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ چونکہ مقاصد کی بحث میں کرتا چلا آ رہا تھا کہ انبیاء کا مقصد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، امت کا مقصد، تو ایک آدمی کا مقصد کیا ہو۔ اور اس حوالے سے جو امت کے مقصد کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلاً بتائی تھی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں بھی یہ کہا وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں اس مقصد کے لیے چنا بھی ہے اس نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت دنیا پر ایسا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی ساری مجبوریاں ختم کر دے گا۔ آج جتنی مجبوریاں بیان کرتے ہیں لوگ، وہ ساری مجبوریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور سوائے اس کام کے لیے جس کے لیے اللہ نے چنا تھا اور کوئی نہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت یہ آ جائے گا کہ پھر کسی کا گھر سلامت نہیں رہے گا، کوئی اولاد نہیں رہے گی، اور پھر سوائے اس کام کے کچھ کام نہ رہ جائے گا۔ اور وہ آخری زمانے کی بات ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں آ جائیں گے۔ وہ وقت آ کر رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے گا کہ نہ غنیمت تقسیم ہوگی اور نہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیسا ہوگا کہ نہ وراثت تقسیم ہو اور نہ غنیمت تقسیم ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم لاشیں اٹھاؤ گے یا غنیمت کی طرف، کسی آدمی کا جو بچ جائیں گے غنیمت کی طرف دھیان نہیں پڑے گا، کسی مال کی طرف وہ نہیں توجہ دے گا۔ اور وراثت کون تقسیم کرے گا؟ ورثاء ہی نہیں بچیں گے۔ تو بہرحال اب اسی سورہ حج کے آخری رکوع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کا تعین کیا، وہاں یہ بات بتائی کہ ایک انسان کے مقصد کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے؟ انسان اور حیوان میں فرق ہی اسی شعور زندگی کا ہے، مقصد کا ہے۔ ویسے تو سائنسی طور پر اور نفسیاتی طور پر بہت سارے فرق بیان کیے گئے ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ پورے بھی ہوتے ہیں، کسی حد تک اس ڈیفینیشن پر نہیں بھی آتے۔ مثلا کہا گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوانوں میں اس لیے ممتاز ہے کہ یہ بولتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اور بھی بولتی ہیں، پرندے دوسرے چیزیں سیکھتا ہے، ایک دوسرے کو وہ باتیں بھی سمجھتی ہیں۔ مثلا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے باپ کو پرندوں کی بولی سکھائی ہے، ہم سمجھتے جانتے ہیں، اس کی عقائد بھی بڑی ملتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بتائی گئی کہ یہ حیوانوں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ انسان عاقل ہے، اس کے اندر عقل ہے، یہ حیوان عاقل ہے، لیکن یہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ عقل ایک معمولی سے چھوٹے سے کیڑے میں بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ انسان کے اندر ہی ہے۔ ایک چھوٹے سا کیڑا آ رہا ہے نا آپ کی طرف، آپ اس کے آگے ذرا کوئی رکاوٹ رکھ دیں، ذرا پھٹی کوئی رکھ دیں، کوئی ہاتھ رکھ دیں، وہ دیکھے گا کہ آگے کچھ آ گیا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی رکاوٹ آئی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے مڑ جانا چاہیے، وہ مڑ جائے گا۔ آپ پھر ادھر رکھ دیں، وہ پھر مڑے گا، پھر ادھر رکھ دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ رکاوٹ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے،
تو کیا کرے گا؟ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ عقل باقیوں میں بھی ہے، انسان میں ذرا اچھی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے، ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا بھی ہے گدھا بھی ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن گدھا ذرا لوور لیول کا ہے اور اسی کی نسل کی ایوالڈ اور ریفائنڈ شکل کیا ہے؟ گھوڑا ہے. تو انسان بھی ذرا اس کی جو عقل ہے ذرا حیوانوں میں ممتاز ہے. اصل فرق جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ کیا ہے انسانوں میں اور حیوانوں میں؟ کہ انسان وہ ہے ضرور قرآن جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. جس کی زندگی کا مقصد زندگی ہی گزارنا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ شخص کے جو پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، چل رہا ہے، یعنی ضروریات زندگی اسے کھینچ کر لے کر جا رہی ہے، انہی ضروریات کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے اور اسی پہ. اور ایک جو سیدھا کھڑا ہے اپنے مقصد کی طرف، ٹارگٹ کی طرف. بلا بتاؤ تو صحیح کون بہتر ہے دونوں میں سے؟ قرآن بار بار مختلف انداز میں یہ چیزیں سمجھاتا ہے. تو انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد ہو، ورنہ اولئک کل انعام، اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ بھی جانور ہیں، جانور بھی کھا پی رہے ہیں، چر چگ رہے ہیں، تم بھی کھاؤ پیو چورو چگو، وہ بھی ختم تم بھی ختم، پھر آگے کو ہوگی ملاقات. تو انسان کا مقصد کیا ہو؟ اب اس حوالے سے پہلا تو یہ ہے کہ مقصد چھوٹا یا بڑا اس کو چھوڑے، مقصد ہے تو انسان ہے، مقصد نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. اب مقصد پس سے پس مقصد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ گھٹیا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ انسان اپنی ذاتی کو سمجھتا ہو، جسے ہم کہتے ہیں خود غرضی بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ بڑا خود غرض ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے. بلکہ آج کی دنیا میں جو لوگ پہلے بتوں کے لیے کرتے تھے، آج انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. وہ پوجا پاٹ، وہ تسلی، وہ رنگ روغن اپنے لیے زیادہ کرتا ہے. آج اپنی بت کا اسے معاملہ ہوتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا. تو بہرحال مقصد اس کا اپنا ہوگا تو یہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے پائے گوشتہ نے مارے ہاں دوے نہیں منج ذبح کرانے نا مان لوگ اپنے پائے گوشتہ نہیں گلا دوے نہیں منج لال کرا شرس. یو آدمی یا جس نہ مقصد زندگی نہ کیا اپنی ذات، یو آدمی ہوا جڑا اولادی بھی نہ خرچ کر سا، کرے والی بھی اس نہیں رہیں گے، شکایت کرنی رہنی گے اندر خرچہ بھی صاحب نہیں دینے. گلا ہی سمجھی گئے کہ نا؟ یہ آنا پیسے کول ان جیوی ترے رہندا ٹھیک ہونا ہے، آدمی مضبوط ٹکیا رہنا. ایک آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہے. اب اس آدمی کا کردار گھٹیا ہوگا کہ نہیں؟ اب قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، نہایت کمزور ہیں چاہنے والے اور نہایت کمزور ہیں جن کو چاہا جا رہا ہے. کہ جس کا مطلوب اور مطلوب مقصود نصب العین آدرش آبجیکٹو گول جو مرضی اب آپ جس زبان میں بھی سمجھنا چاہیں، آدرش کہتے ہیں ہندی میں، اس کا آدرش اور مقصود جتنا چھوٹا ہوگا وہ آدمی بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس کا کردار بھی اتنا چھوٹا ہوگا، اس کی عادتیں بھی اتنی گھٹیا ہوں گی. اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کم از کم اس سے اچھا ہے، بیوی بچوں پر تو خرچ کرتا ہے نا، اولاد کو اچھا پڑھانا، بیوی کو اچھا کھلانا گھمانا پھرانا، یہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا. باقی چاہے کسی کو لوٹے، کسی کی جیب کاٹے، رشوت لے، بےایمانی کرے، فراڈ کرے، لیکن اپنے بچوں کو مطمئن رکھتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے. تو ایک آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا کہ بیوی بچے ہو گئے اپنے، اس کا کردار چلو باقیوں کے ساتھ نہیں ٹھیک، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے اوپر ایک آدمی سوچتا ہے اس کی زندگی کا مقصد نہیں میرا خاندان بھی ہے، برادری بھی ہے، لہذا خاندان برادری میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے دیکھنے بھی
عیادت کرنے بھی جاتا ہے، جنازے میں بھی شرکت کرتا ہے، اسی طرح ان کے اور دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتا ہے۔ آخر یہ ایسے ہی تو نہیں نہ ہوتا، اسے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، کسی کو عیادت کے لیے جا رہا ہے کو اپنے وقت قربان کرنا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا جا کے کسی کی تعزیت آپ کریں، کسی کے جنازے میں شرکت کریں، اپنا وقت دیتا ہے۔ تو اس آدمی سے تو بہتر ہوا نا، اس کا کردار کیا ہے؟ نسبتاً بہتر ہے، کم از کم اپنے برادری، خاندان، گھر والوں کے لیے سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ اب اس سے اوپر ایک کردار ہوتا ہے اپنی ملک اور قوم کے لیے۔ ذرا آدمی بلندی پر سوچتا ہے، اور کس طرح کہ میری قوم ہے، میرا ملک ہے۔ اپنی ملک اور قوم کے لیے وہ لوگ چاہے نقصان ہو جائے، اپنا ذاتی نقصان ہو جائے، وہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی قوم کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ تو ایسے آدمی کا کردار اور بلند ہوگا کہ جو کم از کم اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ملک اور قوم کا لیڈر ہوتا ہے، تو اگر وہ فراڈیا اور چکری نہیں ہے تو کم از کم اس کا کردار قائد اعظم جیسا ہونا چاہیے، جو اگر واقعتاً سچے دل سے ملک اور قوم کو خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنا ذاتی نقصان کر لے گا، ملک اور قوم کا نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں بحیثیت قوم اس لیول پر بھی زندگی نہیں گزار رہے۔ دنیا کی قومیں کم از کم اس لیول پر تو زندگی گزارتی ہیں۔ ہم جن کی مثالیں دیتے ہیں نا، مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ جو ہم سے ذرا اعلیٰ ہوتے ہیں دیتے ہیں۔ ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے لیڈروں کی، ان کی قوم کی مثال دیتے ہیں۔ تو دنیا یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کم از کم اپنے ملک کے خلاف نہیں ہوتے، وہ اپنی قوم کے خلاف نہیں ہوتے، اس کے ساتھ غداری نہیں کرتے، اس کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا کردار ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اس لیول کے کردار کے بھی نہیں ہیں تو ہم اسلحے پر کمیشن کھاتے ہیں۔ ہمارے چیف، آپ کو معلوم ہے، نیول چیف نے کھایا اور بھاگ گیا۔ اس درجے کے لوگ سرکاری اداروں میں اپنے ذاتی اور فیملی ٹورز کے لیے اپنے ملک کی چیزیں ریجیکٹ کریں گے اور باہر سے منگوانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم تو اس لیول پر بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا ترکی بہتر ہے، ایران بہتر ہے۔ ترکی کیوں بہتر ہے؟ وہاں نیشنلزم ہے۔ ترک جو ہیں بحیثیت مجموعی اپنے ملک اور قوم کے خلاف نہیں ہے، لہذا اس نے ترقی کی ہے، ان کا کردار بہتر ہے۔ تو بہرحال ہمارے تو لیڈروں کا بھی نہیں بہتر۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کم از کم جو ملک اور قوم کے لیے بھی مخلص ہو تو اس کا کردار قائد اعظم جیسا ہونا چاہیے، اتنا بلند تو ہو۔ آپ کو معلوم ہے قائد اعظم کے کردار کے اوپر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قائد اعظم، نظریات ہو سکتے ہیں اوپر نیچے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا تھا، بے ایمان تھا، بددیانت تھا، نہیں کہہ سکتا۔ اپنا نقصان برداشت کر لے گا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ نہیں میں ملنا چاہتا۔ تو جو آدمی کم از کم ملک اور قوم کے لیے بھی سچا ہو، اس کا کردار بھی بہت بلند ہوتا ہے، اگر اس کا نصب العین یہ ہو۔ اس سے اوپر دیکھیں، حب انسانیت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ملک و قوم سے بڑھ کر آگے کرتے ہیں، ظاہر ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ وہ ظالم ہوتے ہیں، اپنے ملک اور قوم کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن دوسروں قوموں کے ساتھ۔ وہ عراق میں مسئلہ ہو جائے، دوائیاں بند کر دی کہ نہیں، بے شک بچے مر جائیں، وہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیتے ہیں دوسری قوموں کو مارنے کے لیے، اپنی قوم کا بچہ بھی نقصان نہیں ہونے دیتے، لیکن دوسری پوری قوم مار سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو غزہ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ لوگ کہ جن کے کردار اور ان کی چیزوں کے ہم گن گاتے ہیں، لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں غزہ کے اندر؟ کس طرح معصوم جانوں کو ختم کر رہے ہیں، پوری نسل کشی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا میں مثالیں دے کر بھی سمجھاؤں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ ایک آدمی کا کردار اپنی ملک اور قوم جتنا ہو
تو دوسری قوم کے ساتھ وہ بےایمانی کر لے گا، ان کے ساتھ زیادتی کر لے گا. آپ کے F-16 کے پیسے کھا سکتے ہیں وہی ایماندار سارے جن کی مثالیں ہم دیں گے، لیکن اپنی قوم کا نقصان نہیں کرے. اب میں نے کہا تھا کہ ذرا ایک درجہ اور بلند جائیں تو آ جائے گا کہ حب انسانیت. لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ پھر جو کہتے ہیں کہ نہیں، نوع انسانی کا خیال رکھنا چاہیے، نوع انسانی کی ہمدردی، انسانوں سے محبت. کہیں دنیا میں پرابلم ہو تو وہ نوع انسانی کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ مدر ٹریسا ہو، وہ ایدی ہو، اب الخدمت کو بھی اس میں شامل کر لیں. تو یہ وہ لوگ کہ جو حب انسانیت، اگر الخدمت بھی غیر مسلموں کی بھی اسی طرح خدمت کرے تو پھر میں اس کو اس لیول پہ کہوں گا کہ یہ اس لیول پر چلے گئے، حب انسانیت کے لیول پر چلے گئے کہ نو انسانی. ان کے لیے اسی میں آ جائے گا کہ نو انسانی کے لیے بہتر آئیڈیالوجی، بہتر نظام، یہ بھی ابھی انسانی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ جمہوریت نو انسانی کے لیے بہتر ہے، انہیں یہی سمجھ آئی، تو لہذا اس کے لیے انہوں نے لاکھوں انسانوں نے جانے دی، کم از کم 1 کروڑ انسانوں نے قربانی دی ہے، تب جمہوریت ہے. جمہوریت بھی ایسے ہی تھوڑی آ جاتی. ہم کہیں کہ کوئی اسلامی انقلاب آئے گا اور ہمارا دین قائم ہوگا، یہ جمہوریت جیسی شے کو بھی لانے کے لیے 1 کروڑ انسان جو ہے وہ قربان ہوئے، پھر جمہوریت دنیا میں آئی ہے. بادشاہوں سے لے کر عوام الناس کو جو ہے وہ نظام دینے کی کوشش کی. وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا، وہ نکلی فیوڈل لارڈ سے، سرمایہ جو بھی جاگیرداروں سے نکل کر، بادشاہوں سے نکل کر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلی گئی. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادتی ہے تو کمیونزم، مارکسزم، سوشلزم کی طرف نوع انسانی بڑھی. وہاں بھی تقریباً 80 لاکھ لوگوں نے جانیں دی، تو زاروں سے لے کر تو پھر پارٹی کو اقتدار مل گیا. زاروں سے چھینا گیا، لوگوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملا، پارٹی کے پاس آ گیا. تو یہ بہتر آئیڈیالوجی، بہتر نظام، یہ نوع انسانی کے لیے کچھ لوگوں نے مقاصد بنائے. ظاہر بات ہے کہ وہ اگر میں مثالیں دوں تو مارکس کی بچی بیمار تھی سخت، بیوی پڑوسیوں سے پیسے مانگ کے لائی اور کہا کہ یہ اس کو بخار شدید ہے، جا کر دوائی لے آؤ. اور وہ دوائی لینے گیا، واپس ہی نہیں آیا. واپس آیا تو کسی نے بتایا کہ بچی مر گئی ہے. تو بیوی نے کہا کہ ظالم، پڑوس سے پیسے مانگ کے ادارے دیے تھے دوائی کے لیے، تو نے کدھر کیے وہ پیسے؟ دوائی بھی لے کے نہیں. انہوں نے کہا میں نے کوئی پمفلٹ چھپنے کو دیے ہوئے تھے، پبلشر دے نہیں رہا تھا، وہ میں نے اس کو دے کے تو پمفلٹ بانٹنے چلا گیا تھا. تو بیوی نے کہا شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا مجھے شرم نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ تم ایک بچی کو رو رہی ہو جو میری ہے، میں سارے انسانوں کی بچیوں کو رو رہا ہوں، ان کی فلاح کے لیے میں کام کر رہا ہوں. ایک یہ درجہ آتا ہے. تو بہرحال جس کا یہ لیول ہو اس کا کردار بہت بلند ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا. اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں آگے. اب ایک بات صرف رہ جاتی ہے کہ یہ سارا کام اگر کوئی شخص، اس کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہو جائے، وہ کیا کام کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، تو اس کا کردار ذرا اندازہ کرے کتنا بلند ہوگا. اگر فراڈیا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ حب انسانیت والے فراڈیے چکر ہیں تو یہ شہرت، عزت، یہ کسی اور چکر سے اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. اگر خلوص والے ہیں تو وہ مارکس والی چیزیں ہوں گی. اگر اللہ کی رضا انسان کا مطلوب اور مقصود بن جائے، اس انسان کا کردار دنیا میں سب سے بلند ہوگا. اس کا اخلاق، اس کی عادتیں. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی اپنا مقصد، اپنا نصب العین اور آدرش بلند رکھے گا، اس کا کردار بھی کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا. اس کی عادتیں بھی اعلیٰ ہوں گی، اس کے اخلاق بھی خلق العظیم اس کی طرف جائیں گے. اور
اس کے لیے سب سے بہترین اسوہ کون ہے؟ ہاں، اس کے لیے اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم نے بھی اپنا مقصد اللہ کی رضا رکھا ہے، پہلے یہ طے کر لو رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ اگر اللہ کی رضا، آخرت میں کامیابی، یہ ہے اگر زندگی کا مقصد، تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کام دے گا کہ دیکھو آؤ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا ہے، اس راستے پر چلو گے تو اس کی رضا ملے گی۔ اب آ کے میری سیرت پڑھو اور دیکھو میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کیا۔ تو یہ پہلے بنیادیں بالکل کلیئر ہوں۔ تو میں نے اپنے رب کو تو اس جد و جہد کے ذریعے راضی کیا، جو میرا مشن تھا، جو میرا مقصد تھا، اللہ نے جو مقصد انہیں دیا، اس مقصد پر چل کر وہ اللہ نے اس کے پاس پہنچے اور اللہ ان سے راضی ہوا، جو ان کے ساتھ بھی تھے۔ رضی اللہ عنہم، کیوں رضی اللہ عنہم ہوئے وہ؟ کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان سب نے مل کر اس مشن کے لیے جانیں دی اور قربانی دی۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اپنا جان لگانی، اپنا مال لگانا، یہی جہاد ہے۔ اس مقصد کی خاطر اپنے آپ کو کھپانا جہاد ہے، اور اس مقصد کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان پر قابو پانا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تھوڑا سا میں ذرا سمجھا دیتا ہوں، یہ بات ذرا مشکل ہے تھوڑی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیا بھیجا ہے؟ امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے نا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، تو امتحان کچھ چیزیں دے کر جو ہے وہ، اور کچھ آزمائشیں رکھ کر جو ہے وہ امتحان لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، اس کی محبت بڑی گہری رکھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ اور ہستیوں سے محبت کرتے ہیں کہ جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کا مطلوب یعنی محبوب اللہ تو ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی محبوب چیزیں دنیا میں بن جاتی ہیں کچھ اور۔ یا اور آسان کر دیتا ہوں، عقل چاہتی ہے کہ اچھا کھانا کھائے، طبیعت چاہتی ہے کہ اچھا کھانا ملے، تو اچھا نہ ملے تو کم والے پر بھی کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبوب تو وہ ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو کم تر درجے میں بھی گزارا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا تو یہ آزمائشیں ساتھ رکھ کے لیا، یہ کمزوریاں رکھی۔ یہ کمزوریاں جو ہے، یہ ان سے نکلنا، ان پر قابو پانا، یہ امتحان آ جاتا ہے، یہ تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کمزوریاں آپ کو اسفل سافلین کے درجے میں لے جائیں گی، نیچے لے جائیں گی۔ وہ جو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے لکھا کہ انسان کو بنایا تو احسن تقویم کے درجے پر گیا، لیکن جب یہ گرتا ہے تو سارے جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندر ہے، بندر سب سے لالچی گنا جاتا ہے جانوروں میں، لیکن بندر بھی کتنی لالچ کر لیتا ہے، جگہ ہیر بادشاہ چاچی کا چیز، ٹھیک ہے کہ نا؟ کہتا ہے ایک سیب کھائی سکنا تو دو دو ترے ترے بائی دے تھے منہ پر ہی رکھی، اتنی لالچ کری سکنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان لالچ پر آ جائے تو اس کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہے، پوتوں پڑپوتوں کے لیے بھی ہو تو پھر بھی اور مارے گا۔ حتیٰ زرتم المقابر الہاکم التکاثر، حتیٰ زرتم المقابر تک معاملہ پہنچ جائے۔ اسے سونے کا پہاڑ ایک دے دو تو کہے گا دو، دو دے دو تو تین ہو جائیں۔
یہاں تک کہ قبر کی مٹی اسے بھر سکتی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں خونخواری میں سب سے زیادہ جو جانور گندا جانور ہے وہ بھیڑیا ہے. شیر بھی خونخوار ہے لیکن شیر کو بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے. شیر کا پیٹ بھرا ہوا تو حملہ نہیں کرتا. بھیڑیا ایسا گندا جانور ہے, وہ بکریوں کے ریوڑ میں گھسے گا, کھائے گا ایک بکری یا اٹھائے گا ایک, 20 زخمی کرے گا, 20 کو مارے گا. جی ہاں ظالم ہے. تو انسان ظلم کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں بھیڑیے کی کوئی حیثیت نہیں. تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ اس نے پیٹ چیرے ہیں ماؤں کے اور یہاں سے بچے نکال کے نیزوں پہ ٹانگے. یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے. اور حال یہ بتاتا ہے کہ غزہ میں بھی, اسپتالوں کے اندر بھی یہ ظالم ہے انسان. یہ وہ جو بڑے روشن چہرے والے, جسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ چہرہ روشن اور اندروں چنگیز تر, چنگیز سے تاریخ تر. تو یہ ہے وہ تماشا کہ جب انسان ظالم ہو جائے تو کوئی جانور اس کے ظلم کے سامنے نہیں آ سکتا. اور پھر بے حیائی میں سور کہتے ہیں سب سے زیادہ بے حیا ہے. لیکن انسان بے حیا ہو جائے تو شاید میں آپ لوگوں کو کوئی مثالیں نہیں دے سکتا کہ جو آج کی دنیا میں چل رہا ہے, ہومو سیکچولیٹیز اور جو بھی, بلکہ اب تو شاید انسانوں سے جانور بھی محفوظ نہیں ہے. بہرحال اسی طرح کہتے ہیں کہ کینہ پرور اونٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ. مولانا لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کینہ پرور کیا ہے؟ اونٹ. لیکن اونٹ بھی کینہ رکھتا ہے اسی آدمی کے خلاف جس سے اسے مارا شارا ہوتا ہے, بھولتا نہیں ہے. انسان کے اندر کینہ اور ضد یہ آ جائے نا, یہ پوتوں کو بھی نہیں چھوڑتا, پڑ پوتوں کو بھی نہیں چھوڑتا. سڑا کلنے تو آنے نے انہیں تھوڑے دادے اور یہ گل کی تھی ایسی, تو سنے ابے اور سڑ نال یا زیادتی کی تھی ایسی. یہ انسان کی کینہ پروری ہے. اب ذرا تو یہ کمزوریاں ہیں, ان پر قابو پا کر آگے بڑھنا یہ تزکیہ نفس ہوگا. اب کیسے ہوگا ذرا سمجھیں اس بات کو. اگر کسی انسان کا نصب العین اعلیٰ ہے تو وہ کمزوریوں پر قابو پا لے گا, ورنہ کمزوریاں اس پر قابو پا لیں گی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پیسے بھی جن کا نصب العین ہے وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے, ان کے لیے بھی بڑی کو دو کرنی پڑتی ہے, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دولت شہرت بھی ایسے نہیں ہو جاتی. آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور 2-2:30 بج گئے ہیں, 3 بج گئے ہیں اور بھوک سخت لگی. آپ کہتے ہیں بس اگلے 5 منٹ میں دکان بند کرتا ہوں, اور صبح بھی ناشتہ نسا کیتا ہے ہوں روٹی کھائی. اچھا اتنے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر اشنا آنا یارو پلاٹ چاہیے نہ سنتا تو کول پلاٹ ایک تھیا بیچنے ہو, پلاٹ 2 کروڑ روپے نہ تھیا میں 200 پیسے بھائی. ہاں جی کی نا بے ہو جی ہی رنو جی اچھا بے ہونی ہے تسیں جولنے ہاں دسنے ہاں تھوڑیا دور آ گھنٹہ لگی گئی سی گشنے بھی سا سائیں, لیکن میں بالکل فارغ اس کوئی کم بھی نہ بھائی پوری پہنے ہو. پوکر گی کمزوری تھا ہی نا, نصب العین بڑھایا دبی گندی کہ نہیں دبی گندی, تو اس گئے اس نے نہ راتی 11 بجی گئے راتی نہیں کی پالیا کمزوری پہ کہ نہیں قابو. کس لیے کیسے پایا؟ مقصد تھوڑا بڑا تھا تو قابو پا لیا. تو جب مقصد اعلیٰ ہوگا بڑا ہوگا آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیں گے. اگر مقصد اعلیٰ نہیں ہے آپ جماعتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور یہ مقصد کلیئر نہیں رکھتے, اس لیے میں نے کل سے یہ کلیئر کر رہا ہوں. پھر جس نے تسیں پوچھنا ہے تسیں ذمہ دار بھائی آئے کیوں نہیں ہو, او یارو بڑا سرا ہی درد ہے سا, او میں بیار چلا گا سا, او یارو میں ماتمے رہے ہیں دعا کیتے ہی گاوا سے نکے ہی اسپتال کھڑنا آسا. یہ ذرا شعوری طور پر سوچا ان ساری باتوں کو.
اگر آپ اپنے نصب العین میں کلیئر ہیں تو یہ ساری کمزوریاں آئیں گی، ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان پر قابو پانا ہے۔ اللہ یہ کہ بالکل بڑی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ آدمی نہیں بھی آ سکتا، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، اور اس کا آدمی پھر ازالہ بھی کرتا ہے آ کے اور موقعوں پر بھی۔ لیکن ایک کام ہوتا ہے کہ آدمی پینڈنگ بھی کر سکتا ہے، دوسرے کے ذمہ بھی لگا سکتا ہے، میری زندگی میں اہمیت کس شے کی ہے، یہ طے کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کسی کے ذہن میں پیسے تھے، بھوک مار دی اس نے، بیوی بچوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اس اولاد کی محبت کی خاطر دبئی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، انگلینڈ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ان کو چھوڑ کر؟ جب مقصد اور نصب العین والدین ہو جاتے ہیں، یا اب والدین تو خیر گیا وہ زمانہ، اولاد ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو ان بیوی بچوں کی خاطر جاتا ہے انسان۔ تو اگر آپ کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس طریقے پر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ اس دنیا میں اس دین کے غلبے کی جد و جہد کر کے حاصل ہوگی۔ تو اگر یہ نصب العین زندگی کا بنایا تو پھر ان کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا۔ پھر کوئی عورت آپ کی طرف دیکھے گی بھی تو آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا نصب العین بڑا ہے، آپ ادھر توجہ ہی نہیں کریں گے۔ نصب العین چھوٹا ہوگا تو آپ ان ساری برائیوں میں پڑ جائیں گے۔ جو یہ میں بات کہہ رہا ہوں بالکل شعوری طور پر سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، جا کے تاریخیں پڑھیں، آٹو بایوگرافیز پڑھیں افراد کی جن لوگوں نے بھی تعمیری کام کیے یا بڑے کیے، دیکھ لیجئے گا کہ ان کے مقصد، اگر کسی کافر کا مقصد بھی بڑا تھا نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی بیہودہ چیزیں اس کے نزدیک بھی نہیں آئی ہیں، گزر گیا ان سے۔ تو اگر اپنا نصب العین بڑا رکھیں گے، اعلیٰ رکھیں گے، تو آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہوگا، آپ کی عادتیں بھی اعلیٰ ہوں گی، اور آپ کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے۔ اور وہی نصب العین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے انبیاء کا نصب العین ہمارے سامنے رکھا، ایک ایک نبی کا تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا، محمد الرسول اللہ کا رکھا، اس امت کا سامنے رکھا۔ تو یہ میری عرض تھی کہ اس جد و جہد میں، اور اگر اس مقصد کی خاطر جو تکلیفیں آئیں گی، جب لوگ گالیاں دیں گے، آپ نوکری سے نکالے جائیں گے، اللہ یاد آئے گا، پھر نمازوں میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ سارے پوچھیں ضرور نماز وسوسہ، ہاں جڑا اس کمے ہی لگی گا اور صحیح دلے نہ لگی گا، اور اس نے مسائل آئے، اسی کوئی وسوسہ نہ آشنا، اسی اللہ یاد آشنا پھر نماز وچ، وہی کر کے دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اپنے دیباچے میں فرماتے ہیں تفہیم القرآن میں، یہ باتیں یہاں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی، نہ قالینوں میں نہ ڈرائنگ روموں میں، یہ اس جد و جہد میں لگ کر پریکٹیکل تجربے سے سمجھ آتی ہے، جو تجربے کرنے پڑتے ہیں اس مشن کی خاطر۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ کوئی لٹنے دیتا ہے اپنی دنیا؟ آدمی صاحب نے اپنی دنیا کو گچھن دینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی دنیا لٹ رہی تھی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ آج سب سے بڑا مشن اور رکاوٹ اس کام میں آپ نوجوانوں کے آگے آپ کا کیریئر ہے۔
سب سے بڑا بت اور سب سے بڑی رکاوٹ اس جد و جہد میں آپ کا نصب العین، آپ کا کیریئر بن گیا. آپ دنیا لٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کیریئر کے لیے یہ سارا مقصد لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سارا کو کرتے ہیں، پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھیں نہ، آگے نہ بڑھیں، لیکن مطلوب اور مقصود کے درجے میں اس کو نہ رکھیں. اس لیے پڑھیں اور سیکھیں کہ میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے. جب دونوں میں سے ایک آپشن آئے گا تو میں یہ نہیں چھوڑوں گا اقامت دین والا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دوں گا. پھر تو آپ کا مقصد ٹھیک ہے. جب تک آپ اس راہ کو نہیں اپنائیں گے تو خالی دعاؤں سے تو نہیں ہو جائے گا. دعا بھی آج کی دنیا میں فن بن گئی ہے. وہ آدمی بھی بدے گا، اس نے پوریاں تقریراں شروع کری دینے بھائی دوائی بھی. ان آدمی کے کتے ہوگا بھی نہ ٹھیک ہے، پوری ساری تقریر سننی پڑنی، اور مصنوعی باتیں یہاں سے اوپر کی ساری ایکسرسائزیں ہیں ساری. اگر آپ اس کام میں لگے ہو نا تو یہ یہاں سے درد نکلے گا آپ کو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. مجھے اندیشہ ہے شدید کہ اسلام کا اور وہ زمانہ بھی آ کر رہ جائے گا کہ سوائے اس میں نام کے کچھ نہ رہ جائے گا. نام کے مسلمان، نام کے لوگ، نام کے اسلامی ممالک. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ رہ جائے گا. الفاظ ہوں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، رسم الخط رہ جائے گا. اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اس کے معنی، اس کی جد و جہد یہ ختم ہو جائے گی. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، اور مسجدیں ان کی ہوں گی بڑی عالی شان. یہ ساری پائلنگ کی ہوئی، یہ محرابیں بنی ہوئی، یہ قالین بچھے ہوئے، نمازی بھرے ہوئے. ہمارا یامرو دونوں میں آتا ہے، آبادی میں بھی اور بنانے میں بھی آتا ہے. یہ سیگا دونوں میں استعمال ہوتا ہے. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خِرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ. یہ مشکات کی ہے، بالکل جو پریمیئر ہے حدیث کا، اس کی حدیث سنا رہا ہوں. ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. اور نیچے جا کے بیان کروں، تراویحیں پڑھی ہیں، سب نے قرآن سنا ہے. ہدایت کے لیے کس نے سنا ہے؟ ثواب تو ملے گا ہی. ہدایت کے لیے کس نے سنا ہے؟ جو حضور فرمائے بھائی خراب من الہدا، کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی لیکن ہدایت سے خالی. کتنے تھے اس میں؟ 2%، 5%. بہت حد کر لیں تو اتنے ہی ہو جائیں گے نا کہ ہدایت کے لیے کسی نے سنا ہو. یہ بات بھی سمجھائی نہیں. چلے جب سمجھ آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی بھی بہت سارے دنیا کو نہیں آئی. آپ کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے آپ سب کو چنا ہے اپنے اس کام کے لیے. اس حوالے سے آپ اپنے آپ اللہ کا احسان اپنے اوپر رکھیں کہ اس وقت بچے کھیل رہے ہیں، اپنے مصروفیات میں سارے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب کا بیٹھ کے ایک مطالعہ کر رہے ہیں اسے. قرآن اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کمثل ینعق الا دعاء و نداء، کہ جیسے کوئی پکارے کسی کو اور وہ اسے ایک آواز تو آئے، ایک ندا سی، ایک آواز سی تو آئے، لیکن سمجھے نہ کہ کیا کہا جا رہا ہے.
اردو چ ایک محاورہ تسی تھوڑا سمجھنا چاہیے اصل وخانے انہیں ہے بھینس کے آگے بین بجانا یو کیا گل ہی ہاں مطلب تھوڑے اگے گل بائے نہیں گل بجائے یہ اسی طرح جیاں منجی اگے بین بجانی ہاں کوئی جو مطلب کیا کوئی منجی اگے میں سپارے نہیں نہ سانا چلو اور کوئی فتویٰ نہ لائی چھوڑو منجی آگے پوری اردو نہیں کتاب ہی نہیں بھائی پڑھی گے سو بھائی پوری علامہ اقبال نہیں نظمہ اسے سناؤ لیکن من سننی تو تھا ہی نا آواز اشنی ہے کنا چشنی ہے اس میں آواز لیکن سمجھ بھی اشنی ہے جو کیا آنے ہیں بس آگے آخر نہیں لوڑ نہیں ہے سمجھ گئے بات تو اس حوالے سے آپ سب سے عرض تھی کہ ایک تو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بالکل کلیئر کریں اس حوالے سے بلکہ 2-1 منٹ رہ گئے وہ طاغوت والی بات پھر رہ جائے گی اور یہی عبادت ہے یہ بھی آئندہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہی عبادت ہے اس مشن میں جد و جہد کرنا یہی انسان کی عبادت ہے کل شاید میں نے وہ مثال دی تھی آپ کو کہ ایک آدمی ساری گاڑی سیکھ لے ٹریفک کے قوانین سیکھ لے گاڑی چلانا سیکھ لے ساری چیزیں اسے آ گئی ہیں لیکن روڈ پر آ گیا ہے لیکن یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے ذل سعیہم فی الحیات الدنیا ساری جدوجہد دنیا میں گم ہوگی مجھے بتائیں اس شخص کا کیا قصور تھا یا اس کی عبادات میں کیا کمی تھی او خلہ عز وجل الی جبرائیل حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی جاؤ اس شخص کو جا کر پلٹ دے مارو اور اس بستی کو فلاں فلاں بستی کو جاؤ پلٹ دے مارو یا رب اس بستی میں تو وہ شخص بھی ہے جس سے آنکھ جھپکنے تک گناہ نہیں ہوا اللہ نے فرمایا پہلے دے مارو اور اس کو اور اس پر ساری بستی کو اس کی کوئی نماز کم تھی روزے کم تھے نفل اور تہجد کم تھی کیا کمی تھی اس نے زندگی کا مقصد یہ نہیں سمجھا تھا اس کے سامنے یہی مقاصد رہ گئے تھے نماز اور روزے کے اللہ کی غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا اس حوالے سے بالکل کلیئر ہو جائیں جو قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اور یہی وہ شے تھی جو مولانا نے کہی کہ ٹھیک ہے ہمارا روایتی تصور عبادات کا یہی ہو گیا ہے اب لیکن میں آپ کے سامنے مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ تصور عبادت رکھ رہا ہوں جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ یہ ہے اور آخر میں وہ طاغوت والی بات جو ہے وہ اس نے پوچھی تھی تو طاغوت یہی ہے اس ساری چیز سے نکلنا یہ طاغوت ہے بلکہ میں 2-3 منٹ 3:30 کا ہمارا طے تھا لیکن میں 2-3 منٹ طاغوت کے حوالے سے لے لیتا ہوں طاغوت بنا ہے طغا سے طغیانی سرکشی طغیانی کیا ہے آپ کہتے ہیں نا دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ لوور لیول کا فلڈ ہے میڈیم ہے اور ہائی فلڈ کب ہوتا ہے جب کناروں سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس وقت باقی دنیا جو امت مسلمہ سے باہر ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ اس طغیانی میں ہے کہ جو کناروں سے باہر ہے لیکن ایک دریا ودن اے لمٹ بھی تو طغیانی میں ہوتا ہے نا ہم مسلمان ودن اے لمٹ طغیانی میں بات میں کلیئر کرتا ہوں جو آدمی اللہ کی مرضی پر نہ چلے اللہ کی حکم کے خلاف چلے وہ کیا ہے وہ طاغوت ہے اب وہ طغیانی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہے طاغوت ہے جو آدمی ذاتی حیثیت میں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہا وہ طغیانی میں ہے تھوڑی نہیں کر رہا تو تھوڑی طغیانی میں ہے بڑی نہیں کر رہا تو بڑی طغیانی میں ہے
اسی طرح کوئی ادارہ، کوئی جماعت اگر وہ اللہ کے حکم پر نہیں چل رہی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ باغی جماعت ہے، طاغوت ہے۔ وہ ادارہ طاغوت ہے، وہ جماعت طاغوت ہے۔ اسی طرح کوئی ریاست وہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو اس حوالے سے طاغوت کا معاملہ صرف اوپر کا ہی نہ رکھیں، بلکہ ایک ذاتی آدمی سے لے کر اوپر حکومت تک یہ طغیانی اور طاغوت ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے سامنے تو جو ہمارے فل فور طاغوت ہوتے ہیں، ہمیں پہلے ان کو سمجھانا۔ اب آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کر لیں۔ جی جی، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ ساری کٹھیاں ہیں۔ سورہ نیل میں یہی آیا ہے، بلکہ انبیاء کی وہاں دعوت کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انبیاء نے آ کر دعوت کی ان اعبدوا اللہ اور واجتنبوا الطاغوت۔ یہ غالباً سورہ نحل میں آیا، وہاں پر یہ اس انداز میں سمجھا ہے۔ ایک سوال مجھے طاغوت اللہ کی بندگی سے روکتا ہے نا؟ جی انیبود اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت اللہ کی بندگی سے روکتا ہے۔ جی جس کے یہ جو کہا گیا نا انیبود اللہ واجتنبوا الطاغوت، میری عبادت کر رہا ہوں، طاغوت کی عبادت کر رہا ہے۔ طاغوت کی عبادت طاغوت سے بچو۔ ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ طاغوت سے بچو۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لمبا سوال ہے تو ساتھیوں سے بات بھی کرتا ہوں، تھوڑا سخت سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی جو سیاسی گرو تھے نا، ابو لہب، اتبا، شیبہ اینڈ کمپنی، ان کو جو تھا ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، تو ان کو چیلنج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں سے جب آپ طائف گئے، طائف میں بھی جن لوگوں کے ساتھ ملے ہیں وہاں بھی وہ سیاسی بڑے تھے، ان کو چیلنج کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ آئے، مکہ سے جب مدینے کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی جو بڑا آدمی تھا اس کی بھی تاجپوشی ہونے والی تھی، عبداللہ بن ابی کی۔ دیکھا یہ گیا ہے، میرا سوال ذرا عجیب ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علماء جو ہے نا وہ دوئی پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں، اس توحید کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ اس کو میں کہتا ہوں تو اس کو اگر یہ لائیو جائے گا تو اس کو لائیو لے کے جائیں میرے حوالے سے، کہ علماء جو ہے نا وہ نہ طاغوت کی بات کرتے ہیں اور نہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے نا، یہ بھی طاغوتی ہے، اس کی بات کرتے ہیں اور دوئی پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ جو ہے نا وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ سجدہ اللہ کا بھی اور طاغوت سے اور ابلیس سے جا رہا ہوں، بالکل سیم یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور میں ایک عالم صاحب ادھر ان سے میں نے کہا توحید، ان کا توحید تو بڑی حکمت سے بیان کی جاتی ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرا اسٹیٹ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء ہمیں دوئی پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ میرا یہ سوال ہے کہ اس ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس صحیح بات بتاتے ہیں، کیونکہ توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح اپنے لے گئے۔ غزہ کے حوالے سے صورتحال ہے نا، اس میں ہمارے جو مطلب جتنے بھی علماء ہیں ان کو وہ کنونشن سینٹر میں بلا لیا، وہاں پہ مطلب کس نے بلایا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ادھر سب کو جمع کیا، ٹھیک ہے، ادھر جمع کیا، ان سے کروایا کام یہ کہ غزہ کے خلاف ہم متحد ہیں، لیکن اصل میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم کوئی کام کریں گے تو تم بیچ میں آؤ گے تو نہیں نا، تم ادھر ہی رہو گے نا، ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کنونشن سینٹر کے اندر ہی رہو گے نا، یہاں سے باہر تو نہیں نکلو گے نا، مطلب یہ ان سے وعدہ لیا ہے قسم کا ادھر۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جو ہے جیسے شکیل صاحب نے عرض کی، اس کو سمجھے بات کو کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا فساد برپا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں تو اللہ کے عبادت بھی کریں اور مطمئن رہیں، اس کے احکامات بھی مانیں، اور اجتماعی زندگی جو ہمارا بڑا حصہ ہے اس میں جیسے نے کہا کہ دوئی پسندی ہم نے کی ہے کہ وہ ہم نے طاغوت کے حوالے کیا ہوا ہے۔
اس طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بات وہی آ جاتی ہے کہ افسوس کی صورتحال ہی رہے گی۔ میں نے وہ حدیث کے انہوں نے شکیل صاحب نے تو جرت کر لی ہے، بات کی ہے، وہ حدیث کے آخری الفاظ میں نے بھی نہیں پڑھے تھے۔ وہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ ومساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی وعلماؤہم شر من تخت ادم السماء تخرج الفتنۃ منہم وطاغوت۔ پوری میں بھی نہیں کر سکا تھا، بہرحال وہ یہ تھا کہ اس کا معاملہ کیا تھا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو کہا گیا کہ اہل علم لوگ آسمان کی چھت کے تلے بدترین مخلوق ہیں، کہ جب کتاب کی یہ حالت ہو جائے، قرآن کی یہ ہو جائے، مسجدوں کی یہ ہو جائے، تو اس وقت جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ کیا ہیں؟ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ اور ان کا پھر کام یہ رہ جائے گا، جب یہ کام نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے نا آدمی، خلا نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی آدمی کام کرتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے جب دعوت چھوڑ دی اور موسیٰ یعنی سلیمان علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھی وہ چھوڑ دی، اور شیطانوں کے جو باتیں تھیں ان کی تلاوت شروع کر دی، اس کے پیچھے پڑے، تو پھر آدمی دوسری چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، جس کا پھر یہاں کہا گیا کہ ان کا کام ہی رہ جائے گا فتنے اٹھانا، اور فتنے انہی میں سے اٹھیں گے اور انہی میں گم ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مکتبہ فکر دوسرے پر فتویٰ اٹھائے گا، دوسرا دوسرے پر اٹھائے گا، تو یہ تو بہرحال ان کا کام ہے، وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا مثبت کام ہے وہ یہ ہے کہ جسے میں یہ کہوں گا کہ کوئی تھوڑی بہتی دین سے آشنائی، جو کلمہ، نماز، روزہ، جتنا کچھ ہے ان کے نسبت سے وہ بھی زندہ ہے۔ ایک منفی کام ہے، ایک مثبت کام ہے۔ مثبت کام کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نمازیں، جنازے، روزے یہ بھی دنیا سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کلمہ یہ بھی انہوں نے ایک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہیں اپریشیٹ اتنی حد تک تو کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کام کوئی ان کے ذمہ ہی فرض نہیں ہے، یہ امت کے ہر ذمہ دار، ہر فرد پر فرض ہے۔ تو جب ہر فرد پر فرض ہے تو آپ جیسے جو باحیثیت لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں آگے بڑھ کر ان کاموں کو خود ہی لیڈ کرنا چاہیے اور خود ہی اس کو مینجمنٹ کرنی چاہیے اس حوالے سے، تاکہ درست سمت میں ہم بڑھیں۔ اگر ہم انہی پر رہے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کو سمجھے کہ جب آخرت میں ہم نے جانا ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے کہ چاہے بیوی بھی جائے، بیٹا بھی جائے، برادری بھی جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میرے حوالے سے، اپنے ذاتی حوالے سے تو یہ سب سے بڑا فرض میرے اوپر دین کی اقامت کا، کہ سب سے بڑا فرض یہ ہے، باقی فرائض اس کے نیچے ہے یا اس کے سپورٹ میں ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اساسی اور بنیادی، جس طرح میں نے مقاصد بیان کیے ہیں، تو اساسی اور بنیادی مقاصد انسان کے یا فرائض تین فرض ہیں جو انسان کے بنیادی اور اساسی ہیں، کہ اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بنے، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے، اور نمبر 3 اللہ کی اس بندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگائے۔ آپ نے بیان کیا تھا نا اس میں کہ جب مقصد بلند ہوگا تو آپ کمزوریوں کو ختم کریں گے یا ان سے بچیں گے، یہی وجتہد الطاغوت ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ طاغوت کوئی صرف پرسنالٹی ہے یا کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی ہو سکتی ہے؟ بس اعلان کرتے ہیں، نہیں بس اعلان کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، طاغوت میں نے کہا ایک فرد بھی ہوگا، طاغوت ایک معاشرہ بھی ہوگا، طاغوت ایک ریاست بھی ہوگی، اور ریاست میں جو نظام چل رہا ہے وہ بھی طاغوت ہوگا، جس نظام کے تحت اللہ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، نظریہ آ جاتا ہے جی اللہ کے خلاف ہو تو وہ طاغوتی نظریہ کہلائے گا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے طاغوت کو جن مختلف مقامات پر استعمال کیا ہے تو وہاں کسی جگہ فرد مراد ہوتا ہے، کسی جگہ اجتماعیت مراد ہوتی ہے۔ جی شکیل صاحب دوسرا۔ میرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 70 سے 80% جو بڑے لوگ ہیں نا، انہوں نے تو سرنڈر کر دیا ہے اس دعوت کے آگے، بلکہ بہت سارے ہمارے یہاں تو سارے لوگ تقریباً یہاں بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں، عملی طور پر کچھ اور کرتے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ کہتے ہیں۔
एक मिनट भैया जी, एक मिनट दुआ कर सा भाई जी, भाई साहब दुआ कर सा आज आखिरी प्रोग्राम है। तू से अच्छी अच्छी एक गल क्लेम करी छोड़ो तुसां समझाया था लेकिन नौजवानों वास्ते कि इल्म आज हासिल आखिरी करना प्रोग्राम ना जरूरी है। इंशाल्लाह बाद प्रोग्राम जारी रह सर। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना जरूरी है, लेकिन कुरान और सुन्नत ने मातहत जी। पहला हो बाद बाद ये समझ पहले मैं आखिरी इल्म तो जरूरी है ना, पहले जी, दस लेकिन वो तो थोड़ा जा वो खाओ। देखें सुनन दारमी में रवायत है, हदीस है कि मन जाउल मौत वह यतलबुल इल्म, किसी शख्स को मौत आ गई इस हाल में कि वो इल्म हासिल कर रहा था। और ये इल्म क्यों हासिल कर रहा था, अब वो मकसद क्लियर हो जाए। ठीक है, वो इल्म इसलिए हासिल कर रहा था कि लियुहय्या बिहिल इस्लाम, ताकि क्या करे, इस्लाम को जिंदा करे। अगर ये मकसद नहीं था तो वो चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, ठीक है, वो फिर काम का नहीं है। इस मकसद के तहत अल्लाह के यहाँ ठीक है उसका कोई अजाला होगा तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस दुनिया में आप कह लें कि वो काम का नहीं होगा मामला। फिर आदमी का मकसद वो नस्बुलैन वो हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। तो मन जाउल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम, ताकि वो क्या करे, इस्लाम को ज़िंदा करे। कि अगर आपने डॉक्टर भी बनना है तो अपनी अकामत दीन को और इस्लाम को ज़िंदा करने की जद्दोजहद को नहीं छोड़ना। लेकिन कल आप वो उसमें सब में पढ़कर वो शुरू कर दें और कहें कि मैं खिदमत कर रहा हूँ इंसानियत की, वो अपनी जगह वो भी अच्छा काम है, वो भी करें, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी इसको रखें। तो इसका दर्जा वो अल्लाह ताला ने रखा है। अब बल्कि ये बात आखिर में अच्छा हुआ सरफराज साहब ने कि जुड़ी जाएगी कि बैनहू व बैन नबीयीन दरजतन वाहिदतन फिल जन्ना, उसके और अंबिया के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का। ये काम कीता कहीं न सिर्फ मकसद क्लियर किया, इससे राह विच पोत जज़ाकल्लाह जी।